لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو وہ مقصد سمجھایا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی سید المرسلین خاتم الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے محبوب، ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرما لیا۔ دین اسلام کیا ہے؟ وہ طریقہ زندگی جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرما لیا، جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے گا۔ اس کا نام دین اسلام ہے، اور یہ دین فطرت ہے۔ فطرت کے عین مطابق اللہ نے ہمیں دین دیا، اس لیے آسان ہے۔ فطرت کیا ہے انسان کی؟ دیکھیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اگر بیمار ہو جائے نا، ایک مثال ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ میری کوئی خدمت کرے، میری کوئی عیادت کرے۔ انسان کمزور ہو جاتا ہے، اٹھ کر جانا واش روم میں مشکل ہوتا ہے، اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ صحت مند لوگ میری خدمت کریں، میری عیادت کریں، میرا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند لوگوں پر اس کی خدمت کرنا یہ دین بنا دیا، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ ابھی دیکھیں ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر میں جب مر جاؤں نا تو لوگ بڑے اچھے طریقے سے مجھے جو ہے وہ قبر تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی شانو نے زندہ لوگوں کے لیے اس کی تجہیز و تکفین کرنا یہ دین بنا دیا۔ اچھا، اور مثالیں لے لیں۔ بچے جو ہیں، بچے وہ ان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے جو ہیں وہ میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ہمیں پیار کریں، ہماری تربیت کریں، ہمیں کھلائیں پلائیں۔ یہ بچوں کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے ان بچوں کی تربیت کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ دین بنا دیا۔ اچھا، بڑوں کی یہ فطرت ہے، بڑے چاہتے ہیں کہ بچے ہمارا ادب احترام کریں، ادب و احترام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے یہ دین بنا دیا کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، اور ایسا دین بنا دیا کہ اس بات کا حکم دے دیا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اتنی خدمت کرنا کہ اگر ان کی کسی بات کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے تو پھر تم اف بھی مت کرنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا۔ تو جوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین بنا دیا کہ والدین کا ادب و احترام کریں، اور اس کی فضیلت سنا دی۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ تب کھلے گا جب وہ باپ کا ادب و احترام اور خدمت کرے۔ اور اسی طرح ماں کے فضائل تو مشہور ہے نا جی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کا حق باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے تکلیف زیادہ اٹھائی۔ وہ ایک تابعی تھے، حج پہ گئے، اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کے گئے، تو آپ بھی کندھوں پہ کروایا، عرفات بھی لے کے گیا، مینا بھی لے کر گیا، پورا حج اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے اس نے حج کروایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اس طرح حج کروایا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ تیری ماں نے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کو تیری وجہ سے تکلیف ہوئی تھی اور ٹیس پہنچی تھی نا تجھے جننے کے لیے، تو جتنی ٹیسیں اٹھی تھی ان ٹیسوں میں سے ایک ٹیس کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پورا حج اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دے کر، سمجھا کر اور حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اور جنت کمانی ہے ماں باپ کی خدمت۔ بزرگ تھے، 2 بھائی تھے، ایک بھائی ساری رات عبادت کرتا تھا اور دوسرا بھائی والدہ کی خدمت کرتا تھا۔ وہ فرماتے تھے، جو خدمت کرتے تھے جو بزرگ، وہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں بالکل اس بات کی خواہش پیدا نہیں ہوتی
کہ میری یہ خدمت جو میں ماں کی کرتا ہوں یہ میرا بھائی لے لے اور بھائی کی ساری رات کی عبادت میں لے لوں، مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ اور وہ تو حدیث شریف میں ایک قصہ ہے، 3 شخص بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے 3 شخص سفر کر رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور ایک پتھر آیا، بارش ہو گئی، طوفان چلا اور یہ ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی، اور ایک پتھر گرا اور غار کے دہانے پر آ کر رک گیا۔ بڑا پتھر تھا، اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، ہٹا نہیں سکتے تھے، اب بڑے پریشان ہوئے بیچارے۔ اب تینوں نے سوچ لیا کہ اب یہی موت آئے گی، کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو دعا مانگتے ہیں۔ ہر شخص اپنی کسی ایک نیکی کے طفیل اللہ سے دعا مانگے۔ ایک نے دعا مانگی پہلے، دوسروں نے آمین کہی۔ کیا دعا مانگی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس پہ فریفتہ تھا، تو ایک دفعہ ان کے اوپر بڑا حال آیا غربت کا، غریب ہو گئے، تو مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئی، تو میں نے اس کو برائی کے لیے اکسایا کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گا لیکن تو میرے ساتھ برائی کر۔ تو وہ مجبور تھی اور وہ مجبور ہو کر راضی ہو گئی، لیکن جب میں وہ کام کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھ میں مجبور ہوں، تو اللہ سے ڈر، ایسا کام نہ کر۔ جب اس نے یہ کہا نا تو یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو میں نے پیسے بھی دے دیے کہ تو جا، میں غلط کام نہیں کرتا، تو اے اللہ اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو تو ہٹا دے۔ اللہ، باقی ساتھیوں نے کہا آمین۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ یہ حدیث شریف میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ جو اس نے دعا مانگی ہے، اللہ کے خوف سے جو ایسی برائی سے رک جائے، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ایسی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے کہ وہ موت سے پہلے وہ حلاوت اس کے دل میں محسوس کرتا رہے گا۔ اس نے اپنے خواہش نفس کو توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس سے کہیں زیادہ لذت کی چیز اس کو عطا فرمائے۔ جو اللہ کے لیے کسی بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جائز چیز بھی ہو اور اللہ کا حکم ہو کہ اس کو چھوڑ کے اب تم بڑا دین کا کام کرو، تو بھی اللہ تعالیٰ شانہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس سے کہیں بہتر چیز اس کو عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ تبلیغ کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اب تو تبلیغ کی جو ترغیب ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے اور قربانی کی جو ترغیب ہے، اب صرف تبلیغ والوں ہی میں صرف رہ گئی ہے، اور جگہ تو نہ صوفیاء کے ہاں بھی قربانی کی ترغیب ہے ہی نہیں کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ جان مال وقت کو قربان بھی کرنا ہوتا ہے، اس کی ترغیب نہیں ہے، اور دین پھیلتا ہے قربانی سے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اگر چاہیں نا تو یہاں پورے اس میں مرکز میں قالین بچھا دیں، اے سی کر دیں، تمہیں روز مرغ کھلائیں، لیکن پھر تم تہجد کے لیے نہیں اٹھو گے اور مشکل جگہوں پہ تشکیل نہیں کرواؤ گے۔ ایک تو وہ یہ بات فرماتے تھے، جو سہولتوں کا عادی ہوتا ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا، اور دین قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ قربانی کے بغیر دین پھیلتا نہیں ہے، رونے دھونے کے بغیر فیصلے ہوتے نہیں ہیں۔ تمہارے کاروبار پہ کوئی فرق نہ آئے، تم اس حال میں نکلو کہ تمہارے کاروبار پہ کوئی حرج نہ آئے، تمہارے گھر میں کوئی تکلیف نہ آئے، ملازمت ہے وہاں پہ حرج نہ آئے، تمہارے دنیا کے کاموں میں حرج نہ آئے، کھیتی باڑی کرتے ہو، باغ لگاتے ہو، تمہارے اس باغ میں کوئی حرج نہ ہو، اور تم تبلیغ میں نکلے رہو تو تم 100 سال تک بھی 1000 سال تک بھی محنت کرتے رہو گے نا تو باطل نہیں ٹوٹے گا، ہدایت نہیں پھیلے گی۔ ہدایت تب پھیلے گی کہ جب تم نکلو گے اس حال میں کہ تمہارے کاروبار پہ بھی حرج ہو رہا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے آج۔ تو قربانی سے دین پھیلتا ہے۔ ایک جماعت کے اندر 10 آدمی ہے نا، اور ان 10 آدمیوں کا خرچہ برابر ہوتا ہے جب ملکوں کا سفر ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک لینڈ لارڈ ہے اور ایک قرضہ لے کے نکلا ہے۔ یہ لینڈ لارڈ آدمی، اس کا جو سال لگ رہا ہے، اس غریب مسکین کا جو قرضہ لے کے آیا، اپنی بھینس بیچ کے آیا، بیوی کا زیور بیچ کر آیا نا، یہ مالدار آدمی اس قربانی والے کی نیند کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہدایت کے فیصلے ان ملکوں میں جو ہوں گے نا، اس قربانی والی کے ذریعے سے ہوں گے، وہ اس امیر کبیر آدمی کے ذریعے سے نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرمایا کرتے تھے نا، میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، میں قصہ سنا رہا تھا، دین اسلام دین فطرت ہے، تو پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے مزدور لگایا کام کاج کے لیے،
اور وہ مزدور جو ہے جب مزدوری اس نے کر لی تو میں نے اس کو پیسے دیے تو اس نے کہا کہ مزدور والے مسئلے میں یہ ہے کہ پیسے بعد میں دیے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ، تجارت میں پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، مزدوری کے کام میں مزدوری بعد میں دی جاتی ہے۔ جب پیسے دیے تو اس نے کہا یہ تھوڑے ہیں میں نہیں لیتا، چھوڑ کے چلا گیا۔ میں اسے بلاتا رہا، اسے غصہ کر کے وہ چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں سے جانور خریدے اور وہ جانوروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، بہت سارا اضافہ ہو گیا جانوروں میں۔ وہ ایک عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ لا میری مزدوری دے، ضرورت پڑ گئی ہوگی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جتنی بکریاں ہیں نا، بکریاں بھیڑیں، یہ ساری تیری ہیں، لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری مزدوری دے۔ اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے تیرے پیسوں سے یہ جانور خریدے تھے، وہ اس میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ یہ سارا ریوڑ جو ہے یہ تیرے پیسوں سے ہے، سارا لے جا۔ اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ ساری بکریاں لے گیا، ایک بکری نہیں چھوڑی اس نے۔ اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر اور سرک گیا اور روشنی آنا شروع ہو گئی۔ تیسرے نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلاتا تھا، جانوروں کا نکال کے شام کو مزدوری کر کے واپس آتا تھا تو بکری کا دودھ نکالتا تھا اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اور پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا، میرے والدین سو گئے تو میرے بچے بھوکے تھے، میں اپنے ماں باپ کے پاس پیالہ دودھ کا لے کر کھڑا رہا اور ان کو جگایا اس لیے نہیں کہ کہیں ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ ساری رات میں ان کے پاس دودھ لے کر کھڑا رہا، بچے روتے رہے لیکن میں نے بچوں کو ماں باپ سے پہلے دودھ نہیں دیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور یہ تینوں نکل آئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی، یہ تین بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں جو حدیث شریف میں بیان ہوئی، یہ تینوں کتنی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر عورت چاہتی ہے میری عزت کی حفاظت ہو، ہر مرد چاہتا ہے میری عزت کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے لیے دین بنا دیا کہ اس کی عزت کرے، اور اس عزت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت سے کہیں زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ ساری رات کی عبادت تھوڑی دیر کی کسی کی خدمت کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک پیالہ پانی پلانے کی قیمت نہیں ادا کر سکتا کوئی۔ قیامت کے دن احادیث میں آپ غور کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہوگی جنہوں نے کسی کو پیالہ پانی پلایا ہوگا، کسی نے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہوگا، کسی نے غریب کو کپڑے پہنا دیے ہوں گے، کسی نے کسی طالب علم کو جو ہے کوئی سوٹ دے دیا ہوگا، اس کا کھانا لگا دیا ہوگا، منتھلی خرچہ لگا دیا ہوگا۔ ان کی جیسے مغفرت قیامت کے دن ہو رہی ہوگی نا، عبادتوں والوں کی عبادتیں ان کے مقابلے میں ہوا ہو جائیں گی۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں اور عین فطرت کے مطابق ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ چلے میں عبادت کی بھی مثال دے دوں، انسان چاہتا ہے میں صحت مند رہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی اور اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، پوچھا کیا ہے ابو ہریرہ کہ پیٹ میں درد ہے، فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، عین فطرت کے مطابق۔ انسان کون چاہتا ہے میں پاگل ہو جاؤں، میری کھوپڑی کے اندر دماغ میرا صحیح سالم رہے، ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے وضو جو ہم پہ فرض کیا ہے، اس وضو کا اہتمام کرنے والا بندہ پاگل نہیں ہوتا۔ یہ جو رگیں ہیں نا یہاں مسا، صرف اس کا ایک مستحب عمل مسا، وہی اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ اور جو وضو کے اندر فرض ہیں ان کی کتنی فضیلت ہوگی، ان کی کتنی حکمتیں ہوں گی، یہ تو ایک مستحب کی حکمت ہے۔ تو دین اسلام دین فطرت ہے۔